آپ کے پاس علم بہت آ جائے گا، آپ کے رشتے ناتے آپ کے ساتھ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کی ذہنی سطح سے بلند ہو جاتے ہیں. یہ ایک اور طرح کی آئسولیشن کا پروسیس ہے، اس میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. یہ دو ہی رستے جاتے ہیں، یا تو ایک دوسرے کو ساری زندگی آپ کاٹتے پیٹتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، اور اس کے بعد ریپیٹ کے بعد پھر ظاہر ہے لوگ آپ سے اکتا آ جائیں گے تو پھر آپ وائلنس پہ اترائیں گے، پھر آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، رولز ڈیفائن کریں گے گھر کے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، ہم نے گھر کو ترقی دینی ہے. تو آپ ایک جعلی مہاتما کے کردار میں اپنے آپ کو ڈالیں گے اور گھر کا لیڈر بن کے آپ یہ وائلنس کا کھیل کھیلنا شروع کریں گے. اس کے نتیجے میں لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ ریلیشن شپ کا میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن لاجیکل اینڈ ہے. اس سے نجات ملتی ہے کچھ لوگوں کو جو علم حاصل کرتا رہتا ہے. اور کتابیں پڑھنا علم نہیں ہوتا جی، یہ علم کا ایک درجہ ہوتا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ کتابیں پڑھے گا تو سینک ہو جائے گا اپنی زندگی کسی نہ کسی سٹیج پہ. ٹو مچ نالج از نو نالج ایکچولی. اچھا، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے اس کو سفائز کرے گی، اس کی لائف میں چارم آئے گا. جیسے حضرت امام غزالی کا قول ہے، آئی تھنک سو، کہ اگر تم میں سے کوئی 40 دن تک کسی کتاب کو نہیں پڑھتا تو اس کی زبان سے گفتار کی لذت ہٹا لی جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے. اس کے اندر وہی ریپیٹ ہی رہ جانا ہے نا جی. پھر تو آپ کو آلویز کانسٹنٹ فریش ڈیٹا چاہیے جس کو آپ ایکسپریس کرتے رہیں اور لوگ آپ کی بات کو سنتے رہیں کہ دس از سم تھنگ نیو. ایک تو یہ چیز. لیکن اگر آپ فیملی ممبرس کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ٹل ڈیتھ رہنا ہے، اگر آپ اس میں کتابوں کتبوں کے ساتھ سروائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں 10-20 سال تو یہ چیز چل جاتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے رجحانات بدل رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کی کتابی نالج سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو ایٹ دی اینڈ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، ایک طرح کا بندہ میں نے اور بھی بچتا ہوا دیکھا ہے جو سعید فطرت ہوتا ہے، نرم مزاج لوگ، خاموش طبع لوگ، جن کی مزاج میں ایسا ہے کہ وہ چپ کر جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. ان کے ساتھ دنیا جی لیتی ہے تھوڑا سا، یا یوں سمجھیں کہ وہ دنیا کے ساتھ جی لیتے ہیں. باقی میرے جیسے آپ کے جیسے بولنے والے لوگ جو بجتے ہیں ڈھول کی طرح، ٹھیک ہے، ان کا تو بیڑا گرک ہو جاتا ہے. تو ان کی نجات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی میں رکھی ہوئی ہے، اپنی سائیکی کے نروان میں رکھی ہوئی ہے، اپنے نفس کی ہر وقت تلاشیوں میں رکھی ہوئی ہے. کیونکہ ان کو تب برداشت کیا جائے گا جب یہ امپروو کر رہے ہوں گے کانسٹنٹلی. اور امپروو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میڈل ہے. امپروو کرنے کا مطلب سیکریفائس کرنا ہے. آپ جتنا امپروو کرتے چلے جائیں گے لائف میں سائیکولوجیکلی، اپنے نفس کو جانتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. آپ جتنا علم کے درجات میں اپنے انورڈ علم اپنے آپ کے بارے میں جانتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کو دوسروں کو سپیس دینی پڑے گی، کیونکہ دوسرے نہیں جان رہے ہیں. تو تب ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد جب خلق آپ کو آزما لیتی ہے اچھی طرح سے، تو اس کے بعد پھر لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دوست کی ایک نشانی ہوتی ہے.